أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون۔ اور اگر ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت ہوتی اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوتی تو قیامت کے روز سخت ترین عذاب سے بچنے کے لیے بلا تعامل سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ جن اعمال کو وہ اخروی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے ان کی برائی ان پر ظاہر ہو جائے گی۔ یہ سورہ زمر کی 47ویں آیت ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو گنہگار ہیں، جو اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم کہا اللہ تعالیٰ نے۔ جو شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد دوسرے سارے ظلم جو انسان کرتا ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ تو جو ظالم ہوں گے، جو زمین میں جو مال کمائے ہوں گے اس کے بعد، تو وہ چاہیں گے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو وہ سب کچھ دے دے، روئے زمین پر جتنا ہے اور اس کے علاوہ بھی اتنا ہی اگر وہ دے دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو بھی ان کا فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ سورہ آل عمران 3 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو ایسی حالت میں مرے گا، جو کفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، تو اس کے پاس زمین بھر کا سونا بھی اگر ہو اور پھر بالفرض محال وہ اس کو اپنے فدیے کے طور پر دے دینا چاہے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور پھر اس کا وہاں پر کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ اس آیت میں بات بتا دی گئی کہ آج جو لڑ مر رہے ہیں اور جو آج اللہ کی نافرمانی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اس دن وہ سب کچھ دینے کے بعد بھی ان کی نجات نہیں ہو سکے گی۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور پھر وہ سخت ترین عذاب ان کو جو دیکھنا ہی پڑے گا، اور وہ چیزیں جن کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے نجات اخروی کا یہ ذریعہ بن جائیں گے، وہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس آیت کی یہ ٹکڑے میں جو بات بتائی گئی ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ ریاکاروں کے لیے ہے جو دکھاوے کا عمل کرتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے عمل کرتے ہیں، اور لوگ بھی ان کو وہ عمل کو دیکھ کر ان کو اچھا سمجھتے ہیں، اور پھر وہ خود بھی اس میں یہ سمجھتے ہیں، دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اخروی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں اخلاص نہیں ہوتا ہے۔ جس کام میں اخلاص نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے وہ کام نہیں کیا جائے گا، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے جو کام کیا جائے گا اس کا کچھ بھی اجر نہیں ملے گا۔ قرآن میں جا بجا مختلف صورتوں میں آپ دیکھیں گے تو یہ اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے، جو دکھاوے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، ریاکاری کے لیے ہلاکت ہے کہا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ وہ جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے ویسے ہی لوگ ایسا کام کرتے ہیں، اس طریقے سے کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے بہت سے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم لوگوں کو تکلیف پہنچا کر اور احسان جتا کر اپنے صدقات کو ضائع مت کر دو کہا گیا۔ اس کے ساتھ ان ریاکاروں کے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، اور احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا مختلف احادیث آپ کو اس سلسلے میں ملیں گی کہ جو ریاکاری کا عمل کرتے ہیں، جو لوگوں کے دکھانے کے لیے، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا دیگر عبادات ہو یا دیگر کوئی بھی عمل ہو، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا، چھوٹا شرک، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو بھی عمل کیا جائے گا وہ شرک ہوگا۔ جو عمل بھی کرنا ہو وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہوگا، ورنہ وہ عمل کام نہیں آئے گا اور اخروی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑا رہے تھے وہ ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ آج جو مذاق کرتے ہیں اور جن کاموں کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ
ایسا وہ ویسا، تو اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ جس کی وہ ہنسی اڑا رہے تھے ان کے اوپر آ کر پڑ گیا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا قَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمتیں بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کی سبب ملا ہے، بلکہ ایک امتحان ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یعنی جب تکلیف میں پڑتا ہے تو سب کو بھلا دیتا ہے اور ایک اللہ کو پکارتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو پھر سب کچھ بھول جاتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو مجھ کو دی گئی ہیں میرے علم اور عقل اور سمجھ بوجھ کی وجہ سے دی گئی ہیں، یہ کوئی کسی کا احسان نہیں ہے میرے اوپر، بل ہی فتنہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں ایسا نہیں، بلکہ یہ دولت اور یہ علم اور یہ صلاحیتیں یہ سب آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں بندے کو دے کر کہ وہ جو ہے لینے کے بعد کیا کرتا ہے، اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ ایک امتحان ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے کسی کام نہیں آیا۔ اس سے پہلے کے لوگ بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے، لیکن ان کا بھی جو ہے کمانا، ان کی جو ہے ساری صلاحیتیں بیکار ہو گئی اور وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئی۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ پھر ان کی بدعمالیوں کا وبال انہی پر پڑا، اور ان میں سے جو ظالم ہیں انہیں بھی ان کی بدعمالیوں کا بدلہ ملنے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھاگ کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جو کوئی بھی ایسا عمل کیے ہیں تو وہ بدعمالیوں کے وبال ان پر پڑنے والا ہے، اور اس سے پہلے بھی پڑ چکا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اولم يعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق میں کشادگی فرماتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگی بھی کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اس میں ان لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ رزق میں کشادگی اور تنگی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کی بنا پر ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رزق میں کشادگی اگر ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، اور کسی کو رزق میں تنگی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا مغضوب بندہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تصرفات کرتے ہیں، اور جس کو جتنا چاہتے ہیں اپنی حکمت اور مصلحت کے بنا پر عطا فرماتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے کہیے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور بے شک وہ بڑے ہی بخشنے والے ہیں، بڑے ہی رحمت فرمانے والے ہیں۔ اس آیت میں بڑی ہی امید افزا بات ہو گئی ہے جو گنہگار ہیں ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے اس میں، اور یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جو لوگ انہیں نادانی میں گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اور پھر جو ایمان لانے سے پہلے یا توبہ استغفار کا احساس ہونے سے پہلے جو گناہ کیے تھے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور تو ان کو نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو بخشنے کے لیے تیار ہے، جو انہیں صدق دلی کے ساتھ ایمان لاتا ہے یا توبۃ نصوحہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے انہیں دروازے کھلے ہوئے ہیں مغفرت کے۔ اور اس کی شان نزول میں جو بات آئی ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں اس کو حضرت سعید بن جبیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ کافر اور مشرک جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور انہوں نے جو ہے بہت برے عمل کیے تھے، گناہ کیے تھے، یعنی اس کا ارتکاب کیا تھا، لوگوں کو قتل کیا تھا، غارت گری پھیلائی تھی، اور جو ہے دیگر برے کام کیے تھے، انہوں نے زنا کاری کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، لیکن ہم بڑے خطا کار اور گنہگار ہیں، اور اگر ہم ایمان لائیں تو کیا ہماری معافی کی گنجائش ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور بتا دیا گیا انہیں کہ جو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے صدق دلی کے ساتھ
ساتھ ایمان لائے گا ان کے اوپر اور اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے بخشوائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا خلاصہ ان آیتوں میں یہی بات بتائی گئی ہے۔ اور پھر جو ہے اس میں جو ہے یہ واضح کر دیا گیا کہ جو صدق دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا اور ان سے معافی مانگے گا تو پھر اس کو معاف کریں گے، اور جو ایسا نہیں کرے گا گناہ پر گناہ کیا جائے گا اور بے فکری کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرائض کو جو ہے سمجھے گا نہیں، بلکہ اس کو جو ہے انہیں اپنی من مانی زندگی سے جو ہے طور پر جو ہے کرتا رہے گا اور ان کے احکامات اور ان کی حدود اور ان کی جو ہے جو قوانین ہیں اس کو پامال کرتا رہے گا اور اس کو جو ہے پیروں میں ڈال کر جو ہے لگڑتا رہے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں کرے گا، ان کے غضب کو للکارے گا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی بخشش نہیں ہے۔ یہ جو ہے ان کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جو ایسے کام کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے امیدوار ہیں تو وہ انتہائی نادان ہیں اور وہ جو ہے خام خیالی میں ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب کہ غفور الرحیم ہے، یہ ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی دوسری صفتیں بھی ہے، یعنی عزیز ذو انتقام بھی ہے اللہ تعالیٰ، جبار و قہار بھی ہے، سخت ترین انتقام لینے والے اللہ تعالیٰ اور زبردست اور غالب اور پھر پکڑنے والے جبار اور قہار، ان کا قہر کوئی سہ نہیں سکتا، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تمام صفات بھی انہی کی ہیں۔ اس یہی وجہ ہے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، سورہ حجر 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتوں کو جو ہے ایک ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ دونوں آیتیں انہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ خبر کر دیجئے میرے بندوں کو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے اور دردناک ہے۔ یہ دونوں باتیں جو ہے ذہن میں رہنا چاہیے۔ جو لوگ آج بڑی منمانی زندگی گزارتے ہیں، بے پرواہی کی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے، ان کو مطلق پرواہ کیے بغیر جو گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، ان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر غفور الرحیم ہے وہاں پر عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات اچھی طریقے سے جو ہے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے یا عبادی کا جو لفظ لائے ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے میرے صحیح بندے بن جائیں، یعنی اصل میں میرے بندے بن جائیں اور میری عبادت کریں اور مجھ پر ایمان لا کر اپنے گناہوں پر مجھ سے جو ہے بخشش مانگے اور میرے رحمت کے امیدوار ہو جائیں۔ اس سلسلے میں جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ 100 آدمیوں کا جو قاتل تھا اس کی توبہ کیسے قبول ہوئی، اس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے جو ہے اس روایت کو اور اس واقعے کو لے کر آئے ہیں۔ اور ایک شخص تھا جو 99 قتل کیا تھا، اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے جو ہے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جو صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے۔ 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد وہ ایک عالم کے پاس گیا اور جا کر ان سے دریافت کیا کہ میں نے ایسے کام کر دیے ہیں گناہ کے کام، کیا اللہ کے پاس میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے، کیا میری نجات ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے جو سطحی عالم تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہرگز نہیں، تو نے اتنے بڑے گناہ کے کام کیے ہیں کہ تیری بخشش کا کوئی اب جو ہے راستہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس قاتل نے ان کو بھی قتل کر دیا اور 100 کا جو عدد تھا وہ پورا کر دیا 99 کے بعد، اور پھر سے دوبارہ ایک دوسرے عالم کے پاس گیا اور جا کر پھر ان سے یہی سوال کیا کہ میں نے اتنے قتل کر دیے ہیں، کیا میری بخشش کا جو ہے اللہ کے پاس کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن ایک شرط پر، وہ شرط یہ ہے کہ تو جس مقام پر رہتا ہے وہاں سے فوراً نکل جا، کیونکہ وہ مقام تیرے لیے اچھا نہیں ہے، تو وہاں پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کیا ہے اور اتنے گناہ کیے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے انہیں فوراً معافی مانگ، رو اور گڑ گڑا اور توبہ کر اور ان سے آئندہ اس قسم کے کام نہ کرنے کا عزم ارادہ کر لے، اور پھر تو جو ہے یہاں سے نکل جا اور اس فلاں مقام پر چلا جا جہاں پر بہت اچھے اور نیک لوگ رہتے ہیں، کیونکہ صحبت جو ہے انسان کو بناتی بھی ہے اور بگاڑتی بھی ہے۔ اچھی صحبت اچھا کرتی ہے، بری صحبت لوگوں کو جو ہے برا کر دیتی ہے۔ یہ مشورہ لے کر اس نے وہاں سے نکلا اور اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کی، اور راستے میں اس کی موت آ گئی۔ تو راستے میں جب موت آئی
تو فرشتے آ گئے دونوں، رحمت کے بھی اور عذاب کے بھی، اس کو لینے کے لیے دونوں دعویٰ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، کیونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف صدق دلی کے ساتھ رجوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ اس کو کیسا معاف کر دیں۔ اپنے اور ایک فرشتے کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ یہ جا کر جو ہے ان کے بیچ میں فیصلہ کر دو۔ تو وہ آیا اور آ کر جو ہے ان لوگوں سے کہا، دونوں فرشتوں سے، کہ یہ جو شخص آ رہا تھا جس کا جہاں پر انتقال ہوا ہے اور جہاں سے وہ چلنا شروع کیا تھا اور جس راستے کی طرف چل رہا تھا، دونوں کا فاصلہ ناپو۔ دونوں کا فاصلہ ناپا گیا تو وہ بالکل بیچ کا راستہ نکلا، یعنی جہاں پر اس کا انتقال ہوا تھا بالکل بیچ کا راستہ تھا۔ تو اس میں جو ہے یہ دیکھا گیا کہ وہ شخص جب مر رہا تھا تو وہ اس طریقے سے گرا کہ اپنا ہاتھ رگڑتے ہوئے اس راستے کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگا جہاں پر اچھے اور نیک لوگ رہتے تھے، بس اتنا ہی فاصلہ زیادہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے شفیق اور مہربان ہے، اس کو جو ہے ان نیک لوگوں میں شامل کر دیا گیا اور پھر رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اللہ کے اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن بندے ہیں کہ جو ہے آگ کی طرف لپک رہے ہیں۔ اس میں جو ہے ان کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ تم اپنے اللہ کی طرف آؤ، اس کی رحمت کے امیدوار بن جاؤ۔ تو جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور جو ہے اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، ان کو مہلت بھی نہیں ملتی۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں جو نادانی میں گناہ کرتے ہیں اور پھر اس سے فوراً باز آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، لیکن ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی نہیں مانگتے تو پھر وہ موت کا وقت آتا ہے تو جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرماتے۔ سب سے اچھا اور بہترین طریقہ توبہ کا یہ ہے کہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اللہ کو جو ہے اللہ سے معافی طلب کریں اور اپنے آپ کو پاک کو صاف کر کے جو ہے سو جائیں اور موت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور جو ہے توبۃ نصوحہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کہ اس کا ذکر انشاءاللہ کل آئے گا کہ توبۃ نصوحہ سچی توبہ کسے کہتے ہیں، ورنہ لوگ جو ہے توبہ کو ایک مزاح بنا لیے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔